السلام علیکم میٹرک کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہماری اسلامیات کی 8 کلاس ہے انشاءاللہ، اور سورہ انفال ہماری چل رہی ہے۔ سورہ انفال میں ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں، تو پریویس کلاس میں ہمارے سورہ انفال کے 7 چیپٹرز کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ آج 8 کلاس ہے اور سورہ انفال کا 8واں سبق ہے۔ تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 36 پر آپ کو یہ چیپٹر مل جائے گا، الدرس الثالث الف، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک ہیں۔ اس پورے چیپٹر میں صرف ایک ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یعنی اس پورے چیپٹر میں آپ کو صرف ایک ٹاپک کور کرنا ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ ان آیت میں یعنی سورہ انفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے پوری بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو فیصل ماڈل کی بک میں پیج نمبر 52 پر اس کا آنسر مل جائے گا۔ سورۃ الانفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یہاں سے یہاں تک پورا لکھنا ہے آپ کو، بس ایک ہی کوشچن ہے، باقی جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ فیصل ماڈل نے اپنی طرف سے کوشچن بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کوشچن ٹیکسٹ بک میں ہے بس وہی ہمیں کرنا ہے، ایک ہی کوشچن ہے۔ اب میں اپنی آن ورڈنگ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم کس طرح دیا کہ کس طرح جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بولا سب سے پہلے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں کافروں سے جیتنا ہے، جہاد کی تیاری کرنی ہے صحیح، تو سب سے پہلا کام تمہیں کرنا ہے فوج کی جمعیت کے زور سے، یعنی اپنی فوج کو مضبوط کرو، آپس میں پھوٹ نہ پڑے، آپس میں سب ایک بن جاؤ، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر دو، کافروں کے مقابلے میں سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، اپنی فوج کو مضبوط کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاد کی تیاری اگر کرنی ہے تو تیاری میں پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ فوج کی جمعیت کو مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ گھوڑوں کو تیار کرنا ہے، یعنی جنگ کے اندر جو سب سے مین پاور کہلاتی تھی وہ گھوڑوں کی طاقت کہلاتی تھی۔ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، یعنی اپنی فوج کو بھی تیار رکھو، متحد رکھو، اور اس فوج کے ساتھ جو تمہارے گھوڑے ہیں، تمہاری سواریاں ہیں، ان کو تیار رکھو، کسی وقت بھی تمہیں ان سواریوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ 2 کام کر لو گے، اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو مضبوط کرو گے اور اپنے گھوڑوں کو تیار کرو گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھ جائے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ ایک ہیبت ڈال دے گا کہ مسلمان ہمارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ہمارے خلاف جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر تم یہ 2 کام کرو گے تو اللہ اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں آٹومیٹک ایک ہیبت طاری ہو جائے گی، وہ ہیبت ہی ان کو شکست دے دے گی، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی ہیبت طاری ہو جائے گی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے آستین کے سانپ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ 2 کام کیے تو اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں کے دلوں میں بھی ہیبت بیٹھ جائے گی، اور منافقوں کے دلوں میں بھی ہیبت بیٹھ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرچ کرو، یعنی جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو جہاد کی تیاری کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے، اور یہ دماغ سے نکال دو کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جو بھی تم خرچ کرو گے بروز قیامت تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، بلکہ بڑھا کے اجر دیا جائے گا، تمہارے کام، یہ باتیں اور یہ پیسے ضائع نہیں جائیں گے۔ تو اگر تم نے یہ 2 3 4 کام کر لیے تو جہاد کی تیاری تمہاری بہت زبردست ہو جائے گی، اور تم جہاد اور جنگ جیت جاؤ گے کافروں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ مزید ڈیٹیل ہے، مضمون آپ کا کور ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ڈیٹیل کیا ہے کہ اب تو گھوڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جہاد گھوڑوں کی مدد سے کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ آج کے دور میں گھوڑے نہیں ہوتے، تو آج کے دور میں گھوڑوں کی جگہ ہوائی جہاز ہو گئے، ٹینکس ہو گئے، میزائلس ہو گئے، ٹھیک ہے، جنگی جہاز ہو گئے، بحری آبدوزیں ہو گئیں۔ اب جتنی بھی چیزیں، اگر اب جہاد کی ضرورت پڑتی ہے تو جتنی بھی چیزیں
جو گھوڑوں کے قائم مقام ہیں ان کو تیار رکھنا ہے، اپنے ایکوپمنٹس، اپنے ٹولز، اپنے ہتھیار یہ تیار رکھنے ہیں۔ تو اگر تم اپنے ہتھیار تیار رکھو گے تو کافروں کے دلوں میں رعب بیٹھا رہے گا۔ تو جہاد کی تیاری اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر نمبر 8 میں بس ایک ہی کوشچن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کرنے کا حکم کس طرح دیا، کہ کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ آپ کو فیصل ماڈل کی پیج نمبر 53 پر مل جائے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہاں سے یہاں تک پوری آیت ہے، آیت آپ کو لکھنی ہے، اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ آیت هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سیکنڈ آیت۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تیسری آیت میں یہ نہیں لکھنا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ٹکڑا نہیں لکھنا آپ کو۔ کہاں سے لکھنا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ترجمہ پورا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حصہ انہوں نے ایکسٹرا دے دیا ہے، ٹیکسٹ بک میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اس چیپٹر میں آپ کو صرف ایک کوشچن کور کرنا تھا اور 3 آیتیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربک لکھی ہوئی آتی ہے پیپر میں اور آپ کو صرف اور صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیپٹر کمپلیٹ کریں اور مجھے چیک کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔